بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ اردو کی کتاب گلستان ادب کے ذریعے سے الفاظ و معنی کی تشریح کے ساتھ، اور آج ایک نیا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اس سبق کا عنوان ہے احمد جمال پاشا۔ احمد جمال پاشا یہ نام ہے اس شخصیت کا، یہ جو دیکھ رہے ہیں تصویر، انہی کا نام ہے احمد جمال پاشا۔ تو اس سبق میں انہی کا تعارف کرایا ہے صاحب کتاب نے۔ تو دیکھیے، احمد جمال پاشا 1929 تا 1987، 1929 میں پیدائش ہوئی ہے اور 1987 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو دیکھیں، احمد جمال پاشا کا اصلی نام محمد نزہت پاشا ہے۔ احمد جمال پاشا کا اصلی نام محمد نزہت پاشا ہے۔ وہ الہ آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد آغا شجاعت حسین پاشا نے بعد میں امین آباد، لکھنؤ میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ یہ الہ آباد اتر پردیش میں ہے، شہر ہے۔ ان کے والد آغا شجاعت حسین پاشا، ان کے والد کا نام ہے آغا شجاعت حسین پاشا، بعد میں امین آباد یہ لکھنؤ میں ہے، یہ ایک جگہ ہے، مارکیٹ ہے۔ امین آباد لکھنؤ میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ مستقل یعنی ہمیشہ کے لیے، سکونت یعنی وہاں پر رہائش اختیار کر لی، مستقل سکونت اختیار کر لی۔ لکھنؤ یونیورسٹی سے بی اے اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے MA کیا، اور علی گڑھ لکھنؤ یونیورسٹی، لکھنؤ میں بھی یونیورسٹی ہے، تو وہاں سے انہوں نے BA کیا، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے MA کیا۔ لکھنؤ سے اودھ پنچ نکالنا شروع کیا۔ لکھنؤ سے اودھ پنچ، یہ ایک رسالہ ہے، پرچہ ہے، اودھ پنچ نکالنا شروع کیا، جسے اس کا تیسرا دور کہا جاتا ہے۔ بعد میں قومی آواز اخبار کے شعبہ ادارت سے منسلک ہو گئے۔ بعد میں قومی آواز، یہ اخبار ہے، نیوز پیپر ہے، قومی آواز اخبار کے شعبہ ادارت یعنی مدیر، یعنی اس کے ایڈیٹر، شعبہ ادارت سے منسلک ہو گئے، جس کے ایڈیٹر مشہور افسانہ نگار حیات اللہ انصاری تھے۔ مشہور افسانہ نگار حیات اللہ انصاری یہ مشہور افسانہ نگار تھے، تو یہی تھے۔ 1976 میں سیوان، جو بہار میں ہے، منتقل ہو گئے۔ 1976 میں سیوان یعنی بہار منتقل ہو گئے۔ بہار یہ صوبہ ہے، وہیں سیوان ایک ضلع ہے، تو وہاں منتقل ہو گئے، جہاں ذکیہ آفاق اسلامیہ کالج میں اردو کے استاد کے طور پر خدمت انجام دی۔ جہاں ذکیہ آفاق اسلامیہ کالج، اسلامیہ کا یہ نام ہے کالج کا، ذکیہ آفاق اسلامیہ کالج میں اردو کے استاد کے طور پر خدمت انجام دی، یعنی وہاں اردو کے ٹیچر بنے۔ پٹنہ میں انتقال ہوا۔ احمد جمال پاشا نے 1950 سے لکھنا شروع کیا۔ احمد جمال پاشا نے 1950 سے لکھنا شروع کیا۔ زمانہ طالب علمی میں علی گڑھ کے رسالے اسکالر کے مدیر ہوئے۔ زمانہ طالب علمی میں یعنی طالب علمی اسٹوڈنٹ کے زمانے میں علی گڑھ کے رسالے اسکالر یہ علی گڑھ سے یہ رسالہ نکلتا تھا کہ اس کے مدیر ہوئے، اور اس کے پیروڈی نمبر کی وجہ سے شہرت پائی۔ اور اس کے پیروڈی یہ کسے کہتے ہیں، پہلے یہ گزر چکا ہے اس کے بارے میں۔
پیروڈی نمبر کی وجہ سے شہرت پائی۔ اندیشہ شہر، ستم ایجاد، لذت آزار، مضامین پاشا، چشم حیراں اور پتوں پر چھڑکاؤ وغیرہ ان کی مشہور مزاحیہ کتابیں ہیں۔ احمد جمال پاشا کی دیکھیے کتنی کتابیں ہیں: اندیشہ شہر، ستم ایجاد، لذت آزار، مضامین پاشا، چشم حیراں اور پتوں پر چھڑکاؤ وغیرہ ان کی مشہور مزاحیہ کتابیں ہیں جس میں بہت ہی پڑھنے میں چٹکلا انداز میں مزہ آتا ہے۔ ظرافت اور تنقید ان کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے۔ ان کے تنقید کسے کہتے ہیں یہ بھی پیچھے پڑ چکے ہیں۔ ان کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے۔ ان کے مشہور مضامین میں ادب میں مارشل لا، ان کے مشہور مضامین یعنی ٹاپکس میں مضمون کی جمع ہے مضامین۔ ادب میں مارشل لا، مجھ سے ایک چائے کی پیالی نے کہا، یونیورسٹی کے لڑکے، گلی ڈنڈے پر سیمینار اور رستم امتحان کے میدان میں اہمیت کے حامل ہیں۔ تو یہ سب ان کے جو تنقیدی یہ سب ان کے مضامین ہیں، یعنی یہ سب ان کے ٹاپک ہے، یہ سب پہ انہوں نے جو ہے مضمون لکھے ہیں۔ ادب میں مارشل لا، مجھ سے ایک چائے کی پیالی نے کہا، یہ سب نام ہیں ان کے مضامین کے۔ یونیورسٹی کے لڑکے، گلی ڈنڈے پر سیمینار اور رستم امتحان کے میدان میں اہمیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے بعض پیروڈیاں بھی لکھی جن میں کپور ایک تحقیقی و تنقیدی مطالعہ اور آموختہ بیانی میری کو بہت شہرت حاصل ہوئی۔ آخری زمانے میں انہوں نے خاکہ نگاری کی طرف توجہ کی۔ احمد جمال پاشا کو ادبی خدمات کے لیے غالب ایوارڈ اور بہار اردو اکیڈمی کا اختر اورینوی ایوارڈ دیا گیا۔ احمد جمال پاشا کو ادبی خدمات کے لیے غالب ایوارڈ بھی ان کو دیا گیا اور بہار اردو اکیڈمی کا اختر اورینوی ایوارڈ یہی بہار اردو اکیڈمی کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ یہ پروفیسر اختر اورینوی کی یاد میں جو بہت ادبی خدمات بہت اچھے انجام سے دیے ہوتے ہیں تو ان کو یہ ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ تو اور بہار اردو اکیڈمی کا اختر اورینوی ایوارڈ دیا گیا۔ تو یہ ان کا تعارف تھا احمد جمال پاشا کا۔